یہ بات اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے دنیا کو دارالحقوق بنایا ہے. کیا بنایا؟ کہ حقوق ادا کرنے کی جگہ دنیا ہے اور بدلہ پانے کی جگہ وہ آخرت ہے، اور کچھ نہیں ہے. اتنا ہی ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ قرار دیا ہے. یہی اصل مسئلہ ہے. حساب کتاب بھی اسی وجہ سے، کیونکہ جب حق ہوتا ہے تو حساب کتاب ہوتا ہے کہ حق ادا ہوا نہیں ہوا، پورا ہوا کتنا باقی رہ گیا. اس لیے حساب کتاب ہوگا اس کا آخرت میں. کیوں کہ یہ دارالحقوق تھی. حق پورا ہوا نہیں ہوا، ادھورا ہوا، ناقص ہوا، کیسا ہوا. جی ہاں، اللہ کی دو صفت ہے. ایک صفت اللہ تعالیٰ کی صفت عدل ہے، انصاف کرنے والا. اس کو عربی میں دیان کہتے ہیں. دیان بدلہ چکانے والا، اچھے کو اچھا، برے کو برا. ہاں، تو اللہ قیامت میں اعلان کریں گے کہ انا دیان، میں بدلہ چکانے والا ہوں، اچھے کو اچھا، برے کو برا. کیونکہ انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ اچھے کو اچھا بدلہ ملے اور برے کو برا بدلہ ملے. یہ آخرت کی باتیں ہیں، اس کا جاننا بہت ضروری ہے. آج کل لوگ اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ اصل ہے کیونکہ یہ پیش آنے والی ہے. باقی چیزیں گزر جائے گی، یہ گزرے گی نہیں بلکہ یہ پیش آئے گی. یہ اصل ہے. تو یہ اعلان ہوگا کہ انا دیان، میں بدلہ چکانے والا ہوں. اس لیے کس کے ذمہ بدلہ ہے؟ آؤ، اللہ کے ذمہ جن کا بدلہ ہوگا اللہ بھی چکائیں گے ان کو کہ یہ تمہارا حق ہے، لے جاؤ. اور خوش بڑا کہ اللہ اپنی طرف جو دے گا وہ بڑا کے دے گا. کیونکہ اللہ تاجر نہیں ہے. تاجر نفع نقصان دیکھ کر کام کرتا ہے. جی ہاں، کہ میرا نقصان نہ ہو جائے، نفع رہے. تو اللہ تاجر نہیں ہے، اللہ کریم ہے. اللہ کون ہے؟ کہ کریم. اس لیے جب اللہ کا کوئی حق ہوگا یا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اس کو، اگر نہیں کیا ہے تو، اور اگر ادا کیا ہے تو پھر اس کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیں گے. یہ بشارتیں ہیں. پھر آپس کے بدلے ہوں گے، اس میں انصاف چلے گا، اس میں انصاف چلے گا. اس لیے یہ اعلان ہوا کہ انا دیان، میں بدلہ چکانے والا ہوں. ہاں، تو چونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالحقوق بنایا تھا، اس لیے قیامت میں یہ بات ہوگی کہ اب حقوق کے بدلے دیے جائیں گے. ہاں، دنیا کے لوگوں نے دنیا کو اپنی خواہش کی جگہ بنایا ہے. کھاؤ پیو، پھر کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہاری اپنی زندگی تم کو ایک نتیجے پر لے جائے گی. یہ کہا ہے قرآن پاک میں. قرآن پاک کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں، وہی اصل ہے کہ تمہاری زندگی تم کو کہاں لے جائے گی؟ ایک نتیجے پر لے جائے گی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یہ کہا کہ تم یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں پیدا کر دیا ہے. کہ نہ، تم کو تمہاری زندگی کسی نتیجے پر لے جائے گی. اس کو یاد رکھنا. ہاں، تو ہر آدمی اپنے نتیجے کے بارے میں فکر مند رہے کہ اس کی زندگی اس کو نتیجے پر لے جائے گی. ایسا نہیں تھا انڈا تھا پھوٹ گیا،
اچھا تب بھی برا تب بھی، پھوٹ گیا کسی کام کا نہیں ہوگا، اس کو کوئی پوچھے گا انڈا پھوٹ گیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہر آدمی کی زندگی اس کو ایک نتیجے پر لے جائے گی. جی ہاں، انجام پر لے جائے گی. اس لیے آدمی کی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے انجام کے بارے میں ڈرتا رہے. اللہ ڈراتے ہیں. جیسے ہم بچے کو ڈراتے کہ اس کو ہاتھ مت لگانا، اس کو ہاتھ مت لگانا، تو اللہ ڈراتے ہیں مہربانی کے تقاضے سے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ اللہ تم کو ڈراتے ہیں کیونکہ اللہ تم پر مہربان ہے. جیسے ماں باپ مہربان ہے تو بچے کو اس کو ہاتھ مت لگا، اس کو ہاتھ مت لگا. یہ اللہ کا تقاضا ہے کہ اللہ تم کو ڈراتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ میں مت آنا. وہ یہ ڈرانا اللہ کی رحمت کے تقاضے سے ہے. خالی حکومت نہیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ خالی حکومت کرنے والا نہیں ہے، اس کی حکومت بھی ہے، اس کی رحمت بھی ہے. اللہ کی حکومت بھی ہے اور اس کی رحمت بھی ہے. حاکموں کے ہاں رحمت نہیں ہوتی. جی ہاں، حاکموں کے ہاں رحمت نہیں ہوتی ہے. جی ہاں، ظلم ہوتے ہیں، رحمت نہیں ہوتی. اللہ کے ہاں ایسے نہیں ہے، اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے، رحمت ہے. اس لیے کہا کہ میں تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہوں کہ میری پکڑ میں مت آؤ. اور یہ ڈرانا یہ میری رحمت کے تقاضے سے ہے کہ کوئی میری پکڑ میں نہ آئے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ اللہ بندے پر مہربان ہے. تو اس کی مہربانی کا یہ تقاضا ہوا کہ وہ اللہ سے ڈراوے. جی ہاں، تو اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ کانپتا رہے آدمی. جن کو ڈر لگے تو کانپتا ہے کہ نہیں، ایسا ڈرنا مطلوب نہیں ہے. بلکہ اللہ کے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حد نہ توڑے. یہ ڈرے کہ اللہ کی حد نہ توڑے اور جو حق اللہ کا ہے وہ نہ چھوڑے. یہ مطلب ہے اللہ کے حقوق بھی ہیں، اللہ کے حدود بھی ہیں. جی ہاں، اللہ کے حقوق ہیں، اس کا مطالبہ ہوگا. اور اللہ کے اپنے حدود ہیں، بارڈر ہیں، دونوں ہیں. یہ حکومتوں کا نہیں کہ ہمارا حق ہے اور پھر یہ بارڈر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حدود بھی ہیں. اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں اور اس کے کیا حدود ہیں. نہیں جانے کا تو کہ حق چھوڑ دے گا، حد توڑ دے گا جہالت کی وجہ سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے کہ رسول اسی کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں اور اس کے کیا حدود ہیں، تاکہ حق کی حفاظت کرے اور حد سے بچے. اس کو دین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسی کو دین کہتے ہیں. کہ دین میں کیا تعلیم ہے کہ حقوق کی رعایت اور حدود کی حفاظت. حقوق کی رعایت اور حدود کی حفاظت. ہاں، اگر یہ نہیں ہے تو آدمی پھر جاہل ہے، باغی ہے. ہاں، یہ ہے. اس لیے دین سیکھنا، دین سمجھنا ضروری ہے.